बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल जंजू। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा इमरान रियाज़ ख़ान का अगवा और उसके बाद उसकी वसूली। इस पे नहीं बात करूंगा कि जो आप बातें सारी सुन चुके हैं, बिल्कुल उसकी तस्वीर, उसकी हालत, उसकी क्या पोजीशन है, ये सब आप सोशल मीडिया से, यूट्यूबर से आप तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान रियाज़ का जो अगवा हुआ था, 5 माह के बाद उसको लाकर सुबह के टाइम उसके वालिदैन के हवाले किया गया और उनसे वसूल करवाया गया। एक रसीद ली गई कि आप हमें रसीद दें कि ये आपके हवाले हो गया। अब यहाँ पे सवाल पैदा होते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान को अगवा क्यों किया गया था। आप सबको पता ही है कि वो बहुत अच्छा सहाफ़ी था, बहुत अच्छा बोलता था, बहुत अच्छा तज़किया करता था, अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क को बहुत वाज़ेह तरीके से बयान करता था और उससे कुछ इदारों को, कुछ लोगों को तकलीफ़ थी कि वो हक़ और सच की बात करता है और वो बात उनसे हज़म नहीं होती थी, जिसकी वजह से अगवा किया गया ये समझकर कि हम इसका जो बयानिया है, इसका जो बोलना है, उसको बंद करेंगे। और उसके बाद फिर उस पर टॉर्चर कैसे होता रहा या किस तरह से है, ये उसकी तस्वीर बोलती है, ये उसकी जो सूरत है, जो उसका जिस्म का जो ढांचा है वो बोलता है। जिस्म के साथ चमड़ी के अलावा गोश्त नहीं है और 20 किलो वज़न अगर किसी शख्स का कम हो जाए तो उसके पास फिर उसके अंदर हड्डियाँ, चमड़ी और इंसानी जिस्म के ढांचे के अंदर जो चीज़ें होती हैं, लवाज़मात होते हैं, वही हैं, गोश्त नहीं हो सकता। वो शख्स जो 180 की स्पीड में बोलता था, बात को बयान करता था, अब वो एक बात करने के लिए उसे एक एक दो दो मिनट चाहिए। क्यों? ये ज़ाहिर सी बात है, ये कौन सा टॉर्चर था, कौन सी तशद्दुद था, किस दुनिया ने तरक्की की, चाँद पे पहुँचे, दुनिया ने तरक्की की, समुंदर की तहों को दरियाफ़्त किया, दुनिया ने तरक्की की कि इस कायनात को तस्खीर किया, मुसख्खर किया, इसको देखा, इसको जांचा। दुनिया ने तरक्की की कि दुनिया में कायनात के अंदर किन किन सियारों पे किस तरह की मखलूक रहती है, या किस तरह से वहाँ की जो आबो हवा है, जो वहाँ की गैसें हैं, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है। लेकिन हमारे मुल्क ने तरक्की की कि बोलना कैसे बंद किया जाता है, हमारे मुल्क ने तरक्की की कि आवाज़ को किस तरह से दबाया जा सकता है, हमारे मुल्क ने तरक्की की कि इंसान की आवाज़ को ख़राब कैसे किया जा सकता है, हमारे मुल्क ने तरक्की की कि ढांचा नज़र आता रहे लेकिन उसको ज़हनी तौर पे माऊफ़ कैसे किया जा सकता है, हमारे मुल्क ने तरक्की की कि किसको किस तरह से ब्लैकमेल करके वीडियो ऑडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, हमारे मुल्क ने तरक्की की कि किन किन मीर जाफ़रों और मीर सादगों को, चाहे वो मीडिया से हों या सियासत से हों या किसी और इदारे से हों, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे इस मुल्क ने तरक्की की कि किस तरह से हंसते बसते घरों को उजाड़ा जा सकता है, किस तरह से बच्चों से माँओं को छीना जाता है, किस तरह से झूठे केस बनाए जाते हैं, किस तरह से हिटलर का स्क्रिप्ट रिपीट किया जाता है और किस तरह से जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम करके ये कहा जाता है कि ये आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। ये हमारे मुल्क की तरक्की है। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि साफ़ियों के मीर जाफ़र और मीर सादिक, वो तमाम अपने आप को साफ़ी कहने वाले, जिसमें तलत हुसैन नहीं कहूँगा, इल्लत हुसैन और इसके हवारी बाकी जो इसके लोग हैं, जिनको किसी दौर में हम आइडियल भी समझते थे, जिनको किसी दौर में हम बड़ा खरा और सच्चा भी समझते थे, अपनी लालच और हवस में इस कदर ये मीर जाफ़र और मीर सादिक अंधे हो गए कि इनकी सोच पर, इनके IQ लेवल पे लानत भेजने के अलावा दुनिया की कोई बात नहीं आती। इल्लत हुसैन ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान खुद गए हैं, खुद किसी दोस्त के साथ गए हैं और ये खुद ही अपने जानने वालों के साथ थे और 5 माह बाद वापस आए। इल्लत हुसैन, इस मुल्क के अंदर तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं, तुम भी इस मुल्क के शहरी हो, मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूँ। तारीख़ का मताला तुमने भी किया है, तारीख़ का मताला कुछ हमने भी किया है। लेकिन मेरा कहने का मकसद कि इल्लत हुसैन, देखना ये वक्त तुम पे भी आएगा, ये वक्त तुम्हारी नस्लों में से तुम्हारी औलाद पे भी आएगा और उस वक्त हम ना होंगे, हमारे भी औलाद होगी और वो इस पे ये तबसरा करेगी। क्या इतने ही तुम
اس میر جعفر اور میر صادق والے مفاد میں اندھے ہو گئے، یا تمہیں اتنے زیادہ پیسے مل گئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عمران ریاض اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا؟ کیا کسی کے ساتھ جانے سے جسم کی یہ حالت ہوتی ہے؟ کیا اس کی جسم پہ صرف چمڑی رہ جاتی ہے؟ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ مرضی سے جانے سے اس کا 20 کلو وزن کم ہو جاتا ہے؟ کیا دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنی مرضی سے جانے سے اس کے جو بولنے کی سپیڈ ہے، جو اس کا لہجہ ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے؟ کیا تم بھی اسی طرح کی زندگی گزارتے ہو؟ تمہاری زبان کیوں نہیں خراب ہوتی؟ تمہارا وزن 20 کلو کیوں نہیں کم ہوا؟ تمہاری جو حالت ہے وہ عمران ریاض جیسی کیوں نہیں ہوئی؟ شرم کرو۔ اور تم جو اپنے لفظ بیچ کر، اپنا جو قلم بیچ کر جو کماتے ہو، وہ بھی تمہارا حرام کے راستے جاتا ہے۔ مجھے تمہاری اور تمہارے جیسے پاکستان میں درجنوں صحافیوں کے آئی کیو لیول پہ حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ افسوس کہ ہم میر جعفر اور میر صادق کو برا کہتے تھے۔ وہ ٹھیک تھے، وہ کم غدار تھے، وہ کم مفاد پرست تھے۔ آپ تو بہت بڑے اس دور کے نہ صرف میر جعفر نکلے، بلکہ قلم فروش بھی ہو، الفاظ فروش بھی ہو، اپنی سوچ کے فروش بھی ہو، اور اس ملک کی رجیم کے ساتھ، اس ملک کی مافیا کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم میں آپ لوگ برابر کے شریک ہیں۔ کیا یہ چیز تمہارا ضمیر تجھے ملامت نہیں کرتا کہ تم جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہو؟ اور چھوڑے اس بات کو کہ وہ بھی صحافی ہے، اور چلیں تم تو ہر کس لیول کے صحافی ہو، لیکن تمہارا شہری ہے، اس کو بھی رہنے دو کہ وہ تمہارے ملک کا ہے، اس کو بھی رہنے دو کہ آپ کا آپس میں کوئی تعلق یا کوئی اس طرح سے ہے۔ مریم نواز نے کتنا نوازا ہوگا، ہمیں بھی پتہ آپ کے رشتوں کے، اور آپ کا جو جاب تھی، آپ کا جو ٹیلنٹ تھا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے تم اس لائن میں آئے، کون لے کے آیا، اور آج اسی مقصد کے لیے لے کے آیا تھا، اور مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے۔ دوسری بات، آگے چلتے ہیں کہ عمران ریاض کو اغوا اس لیے کیا گیا کہ وہ بول نہ سکے اور وہ بیانیہ نہ بنا سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اغوا کار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کیا عمران خان کی زبان کو خراب کر کے، اسے مینٹلی ٹارچر کر کے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ اور کیا وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ سلوک کر کے اپنے شہریوں کے ساتھ یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں یا کیا ہے؟ میرا سوال ہے، اور اس میں میرا تجزیہ اور جواب یہ ہے کہ نہیں۔ پہلے ایک عمران ریاض بولتا تھا، اب ہزاروں سینکڑوں عمران ریاض بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب عمران ریاض کی تصویر لوگوں کے سامنے آئے گی، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ بات کرتا تھا، اور اس شخص کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ اب ڈبل آپ کو واپس مل رہا ہے۔ ایک تو عمران ریاض کا جو موقف ہے، جو بات ہے، وہ بھی ایز اٹ از کہنے والا کہہ رہا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر جو ظلم ہوا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص، ان کے خلاف کھڑا ہونے والا شخص، اپنے حق و سچ پہ ڈٹ جانے والے شخص کی لسٹ میں عمران ریاض کا بھی نام ہوگا۔ صحافیوں نے کس طرح سے کوڑے کھائے، کس طرح سے مار کھائی، ضیاء الحق کے دور میں کیا ظلم ہوا اور آج کے دور میں کیا ظلم ہوا، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اس میں عمران ریاض کا نام بھی ہوگا۔ عرشے شریف کو آپ لوگوں نے شہید کیا، اسے مار دیا، لیکن وہ مرا نہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ تاریخ میں اس کا نام بھی امر کر دیا۔ پاکستان کی صحافت میں جب بھی لکھا جائے گا، ان ناموں کو، ایک کو شہید اور ایک کو غازی لکھا جائے گا۔ اور آپ مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ نے اپنا مقصد کھو دیا۔ اور اب آگے یہ جو بات ہے کہ ایک طرف نفرت ہے اور ایک طرف آپ کی زبردستی سے خریدی ہوئی محبت ہے، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام تو ہم سے محبت کرتی ہے، پاکستان کی عوام تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، پاکستانی عوام تو نواز شریف کو اور زرداری کو سروں پہ اٹھاتی ہے۔ نہیں، نفرت جیت گئی ہے۔ پاکستان کے بچے کے منہ پہ آپ لوگوں کی تمام جو ہینڈلر ہیں، تمام جو ادارے ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی جمہوریت کے اندر،
وہ سب نفرت میں، اب ان کے لیے ہر طرف نفرت ہے۔ وہ بچہ جو آج 3 سال کا ہے اس کے اندر بھی نفرت ہے، وہ جو 15 سال کا ہے اس کے اندر بھی نفرت ہے، جو 25 سال کا، 30 سال کا، 65 سال کا، 60 سال کا، 50 سال کا، اس کے اندر بھی نفرت ہے۔ یہ نفرتیں اب کئی صدیوں تک چلیں گی۔ اور میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جنہوں نے 15 مہینوں میں رجیم چینج کر کے شادولے ٹائپ کے اور عجیب و غریب فنی ایکٹر لا کے بٹھا دیے اور پھر ابھی بھی بٹھا دیے نگرانی کے طور پہ، نگران حکومت کے طور پہ، کیا یہ ملک 15 مہینوں کا جو نقصان ہوا، جو نفرت پیدا ہوئی، جو راز کھلے یہ کور ہوں گے؟ یہ آنے والی 1 صدی تک ملک نہیں اٹھ سکے گا۔ اگر اس ملک پہ کسی نے حملہ نہ کیا، اس ملک کو کسی آپ لوگوں نے بیچا نہ، تو یہ 1 صدی تک یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکے گا۔ اس 15 مہینے میں ان ایکٹروں نے، ان اسکرپٹ کے اوپر ایکٹنگ کرنے والوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اس ملک کے اندر نہ معیشت ٹھیک ہے، نہ تعلیم ٹھیک ہے، نہ روزگار ٹھیک ہے، نہ انسان کے، عام آدمی کے جینے کے لیے کوئی سورس ہے، اور نہ عام آدمی کی زندگی۔ جس ملک میں 15 مہینوں کے اندر 40% لوگ خط غربت سے نیچے گر جائیں، جس ملک کے اندر عام انسان کی زندگی بجائے بہتر ہونے کے اس 15 مہینے میں خط غربت سے نیچے چلی گئی، اس ملک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اسکرپٹ تھا، تجربہ تھا، لیبارٹری کے اندر کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ صحافیوں کے اندر آپ کی نفرت پائی جاتی ہے، عام آدمی کے اندر آپ کی نفرت پائی جاتی ہے، کالج، اسکول، یونیورسٹی میں آپ کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ وہ سیاستدان جن کی آڈیو ویڈیو کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے مجبور ہیں، جن کو آپ نے بلیک میل کیا ہوا ہے، وہ بھی اندر سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نفرت کی آگ میں آپ اور آپ کی نسلیں علت جیسے ہزاروں اس طرح کی بیکاری سوچ رکھنے والوں کی نسلیں آنے تک جلتی رہیں گی، اور ان کا منہ کالا ہوتا رہے گا، اور دنیا میں کہیں انہیں منہ نکالنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔